لیجیے اگلی خبر یہ ہے کہ لطیف کھوسا کو ڈپٹی وزیر اعظم جیسی ذمہ داریاں دے دی گئیں. یس ہی ڈیزرو. اچھا ہاں جی، وہ اس واسطے کہ یہ گیلانی صاحب کا بڑا اعتباری بندہ ہے اور جتنے مشکل کام ہے نا اب یہی کرے گا. اچھا مثلا اب کون سا مشکل کام رہے گا؟ مثلا یہ جی ایوان صدر میں اور ایوان وزیر اعظم میں جتنی منجیاں ہیں ان کی دوائیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، ان کو کس کے رکھ دینا. اس کے علاوہ تائیوان کے ڈڈوؤں کو سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرے گا جی. کچھ خدا کا نام لے، تائیوان کے ڈڈو کیسے سرمایہ کاری کریں گے؟ ٹانگانیکا کے ساتھ پاکستان کی تجارت جو ہے اس کو فروغ پذیر کروائے گا جی. اچھا جی. اور جناب افغانستان میں چنگچی رکشوں کے جتنے کاریگر ہیں، مکینک ہیں، ان کی ٹریننگ کا بندوبست کروائے گا جی. ہنسنے والی بات نہیں، سچی سچی باتیں بتا رہا ہوں. نہیں میں تو ہنس نہیں رہی. افریقہ میں ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ خارجی معاملات جو ہیں ان کو سیٹلمنٹ کروا دے گا. بالکل. اچھا نہ چلنے والے جتنے بجلی گھر ہیں ان کا افتتاح کروائے گا. What a lot he had آپ کو to. پتہ ہے کہ کھوسا صاحب ہے کیا؟ دیکھیے لطیف کھوسا صاحب، مجھ کو پتا ہوتا تو میں اتنے پروجیکٹ بتاتا. اور پتا ہے تو بتا رہا ہوں نا. وہ وکیل ہے. لطیف کھوسا صاحب ایک بہت بڑے وکیل ہیں اور اٹارنی جنرل بھی رہے تھے پاکستان کے، لیکن وہ اٹارنی جنرل سے ہٹا دیے گئے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر عدلیہ کے کچھ ججز کو رشوت دینے کا یا رشوت ان کے نام پر لینے کا الزام لگا تھا، اور بڑا متعین الزام تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ کیس اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. اب تک بھی ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں وہ موجود ہے. لو جی سنیں آپ، پاکستان سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک کہ وعدے پورے نہیں ہوں گے. یہ بھارت نے کہا، بھارت کی طرف سے یہ بیان بھارت نے کہا. وعدے کی کوئی بات کیا؟ میں نے وعدہ کر لیا تھا. آپ نے کس سے وعدہ کر لیا تھا؟ میں نے بھارت کے ساتھ ہی وعدہ کیا تھا، ایکسچینج آف ہیومن بینگ. تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری طرف سے ہم آپ کو اچھے پیس دیں گے جو کہ بڑے کارآمد ہیں، ورکنگ آرڈر میں ہیں. تو اس کے بدلے میں ہم کو تم کچھ پیس ریٹرن کر دینا. تو ایک تو میں نے راجہ ریاض ان کو دے دیا. ہاں جی. اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ گورنر صاحب کے بدلے میں تو میں نے گووندا مانگا تھا، اور راجہ ریاض کے بدلے میں میں نے کہا تھا یہ قیمتی اثاثہ ہے ہمارا. جی بالکل مجھے یاد آ گیا. تو اس کے بدلے میں ہمیں ایک مٹیار چاہیے. بالکل کوئی اچھا سا پیس. تو وہ کرینہ کپور کا بھی تم نے کہا تھا کہ وہ ہمیں میدے کی پوڑی سی ہے. نہیں وہ نہیں، وہ کچھ بات آپ نہیں بنتی. بادشاہ پہ آئے تھے، پھر بادشاہ پہ. مگر بادشاہ والی بات بھی نہیں بنی، وہ بے وفا نکلی. مطلب اس کا ہے کہ بھارت ان کے آفر کو سیریسلی لے گیا، وعدوں کا ذکر اس لیے. جی اچھا بادشاہ نے کیا بے وفائی کی؟ دیکھو تو آپ کہہ رہے تھے اس نے فون نہیں سنا، بیزی ہوگی. وہ اس کو میں نے پھولوں کا گلدستہ اور کمر کس وہ پنجیری بجوائی تھی جی. تو اس نے وہ پنجیری بھی رکھ لی اور پھولوں کا گلدستہ بھی رکھ لیا. تو وہ بے وفائی کر گئی، آگے سے جواب کوئی نہیں دیا. مجھ کو کسی سیانے نے بتایا کہ وہ تو صاحبہ کی فیملی کی لڑکی ہے، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، وگرنہ وہ مرزا صاحبہ ان کی فیملی کی. ہاں بپاشا باسو جو ہے اس فیملی سے بلانگ کرتی ہے. اس نے کہا اس نے تو تمہیں تیروں سے مروا دینا تھا اپنے بھائیوں سے. میں نے اللہ کا شکر کیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، ورنہ یہ جٹ جو ہے یہ ایک بے وفا عورت کی نظر کا شکار ہو جاتا. آئے اللہ، جان بچ گئی آپ کی. تو اللہ میاں تیرا لکھ لکھ شکر ہے. اچھا تو پھر اب کیا آگے کیا سوچا؟ اب میں نے کہا ہے کہ ہم اور 2 پیس بھیج دیتے ہیں، ان کے بدلے میں ہم کو 2 پیس بھیج دیں. نہیں بلکہ ایک پیس ہی پہلے بھیج کے تو ٹرائی کرتے ہیں، مگر پیس ہمارا جو ہے وہ بڑا اعلیٰ درجے کا ہے. کون سا ہے بتائیں تو صحیح. ہم اس کے بدلے میں ایک لیڈی بھی نہیں لیں گے، پھر ہم کم سے کم 3 لیڈیاں لیں گے. لگتا ہے کوئی بہت بڑا آپ کا پیس جا رہا ہے ادھر سے. وہ سودا ہی ایسا بھیجنے لگے ہیں، رانا ثناء اللہ کو بھیجیں گے. او بیڑا گرک، ان کو بھیج دیں گے تو ادھر گورنر صاحب کیا کریں گے؟ نہیں گورنر صاحب ذرا ٹھنڈور کریں. ان کی زیادہ یاری دوستی ہو گئی تو میں اسی طرح یہ چاہوں گا کہ یہ اکیلے ہو جائیں تاکہ معاملات صحیح رہیں. اچھا رانا ثناء اللہ کو آپ ایکسچینج کریں گے تو کس کا مطالبہ؟ 3 پیس چاہیے ہمیں. ایک تو چاہیے سشمیتا سین. سشمیتا سین وہ لمبی ٹڑنگی سی ہے، وہاں ٹانگا سی، تو اس کا ادھر کام نہیں ہے، تو ہمارے دروازے اونچے ہوتے ہیں. اچھا تو ہم چاہیں گے کہ سشمیتا سین شی شوڈ بی ہیئر.
अच्छा जी, ठीक है। और दूसरी मैं चाहूंगा कि जी वो प्रियंका चोपड़ा हो। वो बेचारी तो अच्छा भला वहाँ पे काम कर रही है, उसको रहने दे। ना तो इधर आके भी वो चूल्हा चौका संभाले ना, घर में इतनी वीरानी सी छाई हुई है। अच्छा अच्छा, आप अपने घर की वीरानियत दूर कर रहे हैं। हाँ जी, और प्रियंका आके आपका चूल्हा जलाएगी। हाँ जी, हाँ और जी। सुष्मिता क्या कर रही है जी? वो भी वो उसको भी कोई काम, वो मज्जे भैंसे गाय ढोर डंगर जो है वो लाचा लूचा पहन के जरा मुटियार सी फसलों में जाती हुई अच्छी लगेगी, जरा गांव में रोब रहेगा आपका। और तीसरा पीस जो चाहिए है ना जी, वो किस टाइप का चाहिए? जो बड़ा ही पीसफुल है। पीसफुल है? हाँ, कौन सा है जी? वो है जी राखी सावंत। कुछ ख्याल करे। ये क्या कॉम्बिनेशन है आपका? अच्छा नहीं है तो दिल लगे की बात है ना जी, दिल को जो भा जाए, जो पिया मन भाए वही सुहागन होती है। अच्छा सुने, इनको तो छोड़े आप, ये खबर सुने आप, अलार्म क्लॉक जो है वो जगाने के साथ साथ नाश्ता भी तैयार कर देती है। अच्छा, फिर खुदा के वास्ते ये पीस जो मैंने बयान किए हैं इंडिया के, ये तो खबरें मिलने हैं कि नहीं मिलने? जी जी। मगर मैं सुलग के जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या हो गया आपको? मैं ये खुर्शीद एजाज तुम्हारी चाची के साथ अब मेरा रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो वो मुझे सुबह ही मेरे साथ लड़ाई की। आज फिर लड़ाई हो गई? मुझे कहने लगी कि ये मर्द जो हैं, हाँ। ये जब ऊपर जाएंगे फौत होने के बाद तो उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलना है? मैंने कहा उनको औरतें मिलेंगी। अच्छा। अजी, तो मुझे कहने लगी कि जो औरतें हैं उनको क्या मिलेगा? मैं कहा उनको उन्हीं के खाउंद मिलेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए, हमें ईमेल्स भेजते रहिएगा। खुदा हाफिज।